الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ آج ہمارے یہاں دین کو لوگوں نے تجارت بنایا ہوا ہے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ شرک کو پھیلانے والا جو بادشاہ ہے محمد الیاس قادری۔ یہ الیاس قادری ایک ناٹک کرنے والا انسان ہے۔ حقیقت میں انسان جس کا مرید ہو جاتا ہے تو اس کی اندھا ہو جاتا ہے، جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کو اپنے محبوب کی غلطی نظر نہیں آتی، اس کی غلطی بھی اسے اچھی لگتی ہے، محبوب کی اپنے ہر بات اچھی لگتی ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی اچھی بات سن کر، اس کی تعریف سن کر دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہ فطری چیز ہے۔ اب الیاس قادری دیکھیے کیا ڈرامہ کرتا ہے۔ ایک مٹی کا پیالہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں پانی پیتا ہے، اسی میں سالن، اسی میں چائے مٹی کے پیالے میں۔ اس کو یہ سنت بتاتا ہے، دیکھو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں کتنا سادگی پسند ہوں۔ لوگ دیکھ کر کے بڑا سمجھتے ہیں واہ کیا ولی کی شان ہے۔ اور ولی صاحب 5 کروڑ کی گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، 5 اسٹار سب سے اعلیٰ قسم کا ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، آفس انہوں نے کیسا بنایا ہوا اس میں بیٹھتے ہیں اے سی کے ساتھ۔ یہاں پہ سادگی کہاں گئی؟ رکشہ پہ سفر کرو، کسی ٹیکسی میں سفر کرو، بس میں سفر کرو تو پھر جانے۔ یہ سب عوام کو، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور چندہ لینے کے لیے ابھی ایک ویڈیو پہ میں نے دیکھا کہ الیاس قادری کہہ رہے ہیں جو 1500 روپیہ مدنی چینل کو دے گا جنت اس کے لیے واجب۔ اور دینے والے بھائی مرشد نے کہہ دیا تو بس اب تو ہو گیا کام ہمارا۔ تو ایسے بیوقوف یہ بناتے ہیں۔ کیا مٹی کے پیالہ میں پانی پینا ہی سنت ہے؟ اور یہ تو سنت میں اس کو سمجھوں گا بھی نہیں، کیونکہ اگر سنت تو ہر کام سنت ہے۔ کھانا کھانا بھی سنت ہے، سونا بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے۔ نماز پڑھنا بھی سنت ہے، آپ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ رکھنا بھی سنت ہے، وہ بھی ہر عمل سنت ہے۔ زندگی میں نوکری کرنا، تجارت کرنا بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے، یہ چلنا پھرنا بھی سنت ہے۔ لیکن مٹی کا پیالہ کو آپ نے مخصوص کیوں کر لیا؟ اصل میں تو مٹی کا پیالہ جو ہے اس دور میں اسٹیل اور وغیرہ وغیرہ جو آج کل فینسی قیمتی ڈنر سیٹ آ گیا ہے، وہ چیزیں تو اس دور میں نہیں تھی۔ اس دور میں اگر تھی تو بہت مہنگی تھی۔ تو لوگوں کے گھر میں کانسا پیتل کا برتن ہوتا تھا، تو وہ بڑے بڑے رئیسوں کے گھر میں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ رئیس والی، بادشاہوں والی زندگی گزاریں، وہ تو قناعت پسند ہوتے ہیں نبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی مال جو بھی آیا آپ نے تو اللہ کے راہ پہ خرچ کیا۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا برتن، اس زمانے میں سبھی لوگوں کے گھر میں مٹی کا برتن تھا، اور کوئی سنت سمجھ کے مٹی کا برتن استعمال نہیں کرتا تھا، وہ مجبوری تھی، اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا۔ جیسے اس زمانے میں لوگ لکڑی سے کھانا بناتے تھے، آج گیس میں کھانا بنا رہے ہیں، الیکٹرک کے چولہے پہ کھانا بن رہا ہے۔ لیکن اس وقت اگر کوئی کہے گا کہ بھائی گیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا نہیں بنایا تو ہم بھی نہیں بنائیں گے، ہم لکڑی پہ بنائیں گے، تو بھائی اس زمانے میں گیس نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو یہ اگر لکڑی سے آج کوئی کھانا بنائے گا، اپنے گھر کو کالا پیلا کرے گا تو وہ بدبخت ہوگا۔ یہ کون سی سنت آ گئی؟ تو یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر سنت ہے تو وہ سنت کو اپناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے بھی کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے اور پھر کسی ضرورت مندوں کو تحفتاً دے دیتے، اور آپ کے پاس جتنا بھی مال آیا آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب بانٹ دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھوکے روزہ رکھا، بغیر سحری کے پانی پی کر کے روزہ رکھا، یہ سنت کو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، کبھی کسی کو گالم گلوچ نہیں کیا، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہو، اپنے مریدوں کو یہ سکھاتے ہو۔ تمہارے مرید جو ہیں وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں کومنٹس میں، اور ایسی گالی دیتے ہیں، مرے ہوئے باپ دادا کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ آپ نے تربیت کی ہے، اب کہتے ہیں ہم بہت بڑے دین کے مالک ہیں۔ تو یاد رہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر شے پہ قادر ہے، اور یہ لوگ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو دیکھیے جنت میں جہاں تک جانے کا معاملہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، تو یہ اپنا ٹھکانہ پہلے تلاش کر لیں، پھر لوگوں کو جنت کے بارے میں